بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے کر آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ آگے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جفا، جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بخاری کتاب الرقاق، ابو داؤد الطیالسی، حدیث نمبر 995۔ مسند احمد مرویات ابو بکر صدیق و عبداللہ بن عمر، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 3، اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی وہم پہنچائیں گی، مسلم کتاب الفضائل۔ ایک اور روایت میں ہے جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی، مسند احمد مرویات عبداللہ بن مسعود۔ نمبر 4، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایت میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، مسند احمد مرویات ابن مسعود، ابن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، ابو داؤد طیالسی، حدیث نمبر 995، 2135۔ نمبر 5، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد مرویات ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن ماجہ کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا
اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ نمبر 6، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں۔ بخاری کتاب المساکات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات ابن عباس۔ اس حوض کی روایت 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے، باب فی الحوض وقول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے کبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد طیالسی، ابن جریر۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن جریر۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد طیالسی، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توضیح کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ ابن جریر، ابن مردویہ۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا
اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں، جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 1 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی، لہٰذا نیکسٹ ویڈیو میں آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار وہ شر جو ہمارے گھر کی طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے کام میں برکت عطا فرما اور ہمارے رزق کو وسیع کر دے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔